ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتا تھا. یہ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار جیسے کراس ریفرنسز کسی عالم دین کو بھی نہیں آتے تھے، حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن کراس ریفرنس وہ اس طرح بیان کرتے تھے، متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے. 20 سال تک وہ بیان القرآن ریکارڈ کرواتے رہے. اس کے بعد فائنل انہوں نے 98 کے اندر وہ بیان القرآن فائنل ریکارڈ کرایا جو ویڈیو میں. تو جی ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا، تمہارے مرے بزرگوں میں، زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ سن رہے تھے انجینئر مرزا جو ہے اپنے استاد یعنی ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کیسے کیسے جہان کی کلادیں ملا کر پیش کر رہا تھا کہ اس کو ایسا قرآن آتا تھا تمہارے زندہ بزرگوں میں اور فوت شدہ جو بزرگ ہیں ان میں سے کسی کو نہیں آتا تھا. ہم آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ انجینئر مرزا کیسے شاگرد بنا ڈاکٹر اسرار کا. اس نے صرف 2 گھنٹے اس کے پاس یہ بیٹھا اور یہ اس کا شاگرد بن گیا. سنیے اس کی زبان. صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے. سنا آپ نے کیسے یہ 2 گھنٹے بیٹھا ڈاکٹر اسرار کے پاس اور کہتا کہ میں نے اتنا کچھ لے لیا ان سے کہ 2 سال میں بھی وہ لوگ اتنا علم ان سے نہیں سے لے سکتے. اچھا انجینئر مرزا نے ڈاکٹر اسرار سے کون سا علم لیا؟ کیا علم تفسیر لیا یا علم حدیث لیا؟ علم کون سا لیا ہے؟ علم حدیث اگر لیا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر اسرار علمی حیثیت کیا تھی ڈاکٹر اسرار کی علم حدیث میں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے. تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ہاں جی سنا آپ نے انجینئر مرزا اپنے استاد کے بارے میں خود بتا رہا ہے کہ وہ علم حدیث کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ امی ہیں یعنی ان پڑھ ہیں، علم حدیث کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں ان کو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ کرام کے اعتبار سے کہ کیا علم حدیث جس کو حدیث کا پتہ ہی نہ ہو کیا وہ قرآن پاک سمجھ سکتا ہے؟ یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا علی اور دوسرے دیگر صحابہ سے مروی ہے. یہ سنن دارمی میں 121 نمبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے متشابہات پر تم سے جھگڑا کریں گے تو ان کو حدیثوں کے ساتھ جواب دو، کیونکہ اصحاب سنن یعنی حدیثوں کو جاننے والے جو اصحاب ہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہیں. اب یعنی جو حدیثوں کا علم رکھتا ہوگا، علم حدیث میں ماہر ہوگا، وہی قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے. تو جب ڈاکٹر اسرار علم حدیث میں ہی امی ہے، ان پڑھ ہے، تو پھر قرآن پاک کو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پتہ چلا ڈاکٹر اسرار قرآن پاک کو بھی نہیں سمجھ سکتا اور دوسرا اس کے پاس علم حدیث بھی نہیں ہے. تو مرزا نے کون سا علم 2 گھنٹوں میں لیا ڈاکٹر اسرار سے؟ نہ علم حدیث نہ علم قرآن. تو کون سا علم لیتا رہا یہ 2 گھنٹوں میں جو دوسرے لوگ جو 2 سالوں میں یا پوری زندگی میں نہیں لے سکتے؟ اور میں اپنی دوسری ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار کے جو کفری عقیدے ہیں جو خود انجینئر مرزا مانا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کے کفری عقیدے تھے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس نے جنت اور جہنم کے ہمیشہ ہونے کا انکار کیا حالانکہ قرآن میں ہے، اور اس نے کہا زندہ بندے سے مدد مانگنا 3 مرتبہ شرک ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گستاخی کی ڈاکٹر اسرار نے. تو جب بندہ بغیر علم حدیث کے جب قرآن پڑھتا ہے تو کیسے وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں یہ دکھاؤں گا.